حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے، جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بہرے گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے، اور یہ وقوع قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں،
اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 7۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے مجھ سے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 8۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا اور پھر وہ مجھ پر اتارے گئے دین و شریعت پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنمی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے، اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو، پس وہ اسے آداب سکھائے اور اچھی طرح سے مؤدب بنائے، اس کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 11۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب ان کا یہ طرز عمل ہوگا تو انہوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 12۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہو، سو تم اللہ کی امان اور ذمے کو نہ توڑو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 14۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، اور ایک روایت میں ہے آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 15۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل نجد سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اس نے عرض کیا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 16۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم یا وفد، خوش آمدید، تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے مابین مضر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے۔ آپ کسی فیصلہ کن امر کے متعلق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 4 چیزوں کے متعلق انہیں حکم فرمایا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا۔ آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا، فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور آپ نے انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے بڑے مٹکوں، کدو سے بنے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تار کول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے منع فرمایا، اور فرمایا، انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو ان کے متعلق بتا دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 17۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع تھی، فرمایا، تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری کرو گے نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے، اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ پس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ پس ہم نے اس بات پر آپ کی بیعت کر لی۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ خواتین کے پاس سے گزرے تو فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کے نقص میں سے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے، اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا بے نیاز ہوں، جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 20۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے، میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 21۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 22۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق باہم پہنچاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 23۔ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بشارت نہ دو ورنہ وہ اس بات پر توکل کر لیں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 24۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے جبکہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق کے دل سے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اس کے متعلق لوگوں کو نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو وہ توکل کر لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت کے قریب اس کے متعلق بتایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 25۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید کپڑا اوڑے سو رہے تھے۔ میں پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، خواہ ابو ذر کو ناگوار ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 26۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں۔ اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف ایک روح ہیں۔ جنت اور جہنم حق ہیں۔ اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 27۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں شرط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا شرط قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے یعنی حالت کفر والے گناہ مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہ مٹا دیتی ہے، اور بے شک حج بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی 2 حدیثیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور دوسری حدیث، کبر میری چادر ہے۔ میں ان دونوں حدیثوں کو انشاءاللہ تعالی باب الرویا اور باب الکبر میں بیان کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 28۔ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے،
صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 29۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 30۔ اور امام ترمذی نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اسے یوں روایت کیا ہے، اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 31۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 33۔ امام بہقی نے فضالہ اور مجاہد کی روایت سے یہ اضافہ نقل کیا ہے، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، جبکہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 34۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 35۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 36۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 37۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں باعث موجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ دو موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں
آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پس ہم آپ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا شخص میں تھا جو پریشان ہوا، تو میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ کہ میں انصار قبیلے کے ایک خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پاس آیا تو میں نے اس کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن میں نے کوئی دروازہ نہ پایا۔ لیکن وہاں ایک بیرونی کنواں تھا جس سے ایک نالی باغ کی دیوار سے اندر جاتی تھی، پس میں سمٹ کر اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ یہاں چلے آئے؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ اٹھ کر آ گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، پس ہم گھبرا گئے۔ میں پہلا شخص تھا جو پریشانی کا شکار ہوا۔ پس میں اس باغ کے پاس پہنچا تو میں سکڑ کر اس نالے کے ذریعے اندر آ گیا جس طرح لومڑ سکڑ اور سمٹ جاتا ہے، اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین مبارک مجھے دے کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس دیوار کے باہر ایسا جو شخص تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، ابو ہریرہ، یہ دونوں جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ آپ نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں ایسے جس شخص سے ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر مارا تو میں سورین کے بل گر پڑا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سورین کے بل گر پڑا اور کہا، واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے اپنے جوتے دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ تم جس ایسے شخص کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ایسے نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات پر توکل کر لیں گے، آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ عمل کرتے رہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 39۔ مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ روئے زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا تو وہ ان کو اس کا اہل یعنی محافظ بنا دے گا، یا ان کو ذلیل کر دے گا تو وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں گے۔ میں نے کہا، گویا دین پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 42۔ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں کہا گیا، کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دندان والی چابی لاؤ گے تو آپ کے لیے اسے کھول دیا جائے گا، ورنہ نہیں کھولا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 43۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو سنوار لے تو اس کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جائے گا، جبکہ اس کی ہر برائی اتنی ہی لکھی جائے گی حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 44۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول تو گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 45۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو تو اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا میں انہیں بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 47۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اس اندیشے کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ نے اس مسئلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ معبودوں کو نہیں پکارتے، اور جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 49۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 50۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 51۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 52۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب لوٹنے والا لوٹتا ہے تو وہ لوٹنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، جبکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ پس تم بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 53۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جس وقت قاتل قتل کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباس سے پوچھا، اس سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس طرح، اور انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور پھر انہیں نکال لیا۔ پس اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان اس کی طرف اس طرح لوٹ آتا ہے،
اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں، اور ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا ایسا شخص کامل مومن ہوگا نہ اس کے لیے نور ایمان ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 54۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امام مسلم نے الفاظ زائد نقل کیے ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 55۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 56۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس متردد بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس کی طرف جاتی ہے کبھی اس کی طرف۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 57۔ صفوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا تم نبی نہ کہو، کیونکہ اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے واضح نشانیوں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ زنا کرو، نہ کسی ایسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ کسی بے گناہ شخص کو کسی صاحب اقتدار کے پاس لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے۔ جادو کرو نہ سود کھاؤ، پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، نہ مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگو، اور تم بالخصوص یہود پر لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر کون سی چیز تمہیں میری اتباع نہیں کرنے دیتی؟ انہوں نے عرض کیا داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ اس کی اولاد میں جاری رہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 58۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر ہو جاتا ہے، جب وہ اس عمل سے رجوع کر لیتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 60۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، جبکہ اب تو کفر ہے یا ایمان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 62۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے، جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا بات نہ کر لیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 63۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہم بہت گراں سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی
ایسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 64۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 65۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پس جو شخص اس طرح کی صورت محسوس کرے تو وہ کہے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 66۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی مامور کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری اعانت کی تو وہ مطیع ہو گیا، وہ مجھے صرف خیر و بھلائی کی بات ہی کہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 67۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اولاد آدم کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شیطان اس کی ولادت کے وقت مس کرتا ہے، وہ شیطان کی چھیڑ پر روتے ہوئے چیخ مارتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے تو اس کا یہ چیخنا شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 70۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم بہت خوب ہو۔ آمش بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 71۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 72۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میرے دل میں کچھ ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے سے کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسے میں بدل دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 73۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یوں بھی کہا جائے گا اس مخلوق کو تو اللہ نے تخلیق کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہیں تو تم کہنا اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد ہے، نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پھر 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 75۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ کہیں گے ان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو پھر اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ اسے بخاری نے روایت کیا، اور مسلم کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی امت کے لوگ اس طرح کہتے رہیں گے یہ کیا، اسے کیوں پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ وہ کہیں گے اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 76۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ نماز کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے، پس جب تم محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دو۔ وہ بیان کرتے ہیں پس میں نے ایسے کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 77۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 79۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز حتیٰ کہ وہ عز و دانائی تقدیر کے مطابق ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 80۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ و مباحثہ کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بخشا۔ آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 برس۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 برس پہلے مجھ پر لازم کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 81۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، پس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا بدنصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے۔
پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آتا ہے، تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 82۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، دوسرا آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اعمال تو وہ قابل اعتبار ہیں جو آخر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 83۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کی دعوت دی گئی تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، جنت کی اس چڑیا کے لیے بشارت ہے، اس نے کوئی برائی کی نہ اس کا وقت پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ بے شک اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا فرمائے، انہیں جنت ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے، اور اسی طرح جہنم کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے، انہیں جہنم ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی صلب میں تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 84۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی جہنم میں اور جنت میں جگہ لکھ دی گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم پھر اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر ایک کو جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے میسر کر دیا جاتا ہے، جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے، اور جو شخص بد نصیبوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے بد نصیبی والے عمل آسان کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بہت جلد اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اولاد آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 86۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلے کے 2 آدمیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگ جو آج عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہلے سے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چکی ہے، یا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف حجت قائم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے،
اور ان کے بارے میں نافذ ہو چکی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے، اور نفس کی قسم اور اس کی جو کچھ اس نے درست کیا، پھر بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی اسے سمجھ عطا کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 87۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے متعلق زنا کا اندیشہ ہے، جبکہ میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، گویا کہ وہ آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے وہی بات عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، میں نے پھر وہی عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر وہی بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم نے جو کچھ کرنا ہے یا تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق قلم لکھ کر خشک ہو چکا، اب اس کے باوجود تم خصی ہو جاؤ یا چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 88۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا، یعنی ثابت قدم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 89۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، پس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جنم دیتا ہے، کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو، یہی درست دین ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 90۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ سوتا ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے، وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 91۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت اسے کم نہیں کرتی۔ تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جو خرچ کیا اس نے اس کے ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے پست کرتا اور بلند کرتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ابن نمیر نے کہا دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کی سخاوت اس میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعمال کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 93۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا لکھو۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 94۔
عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ نے اپنی بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہے، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جب فیصلہ ہو چکا تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میانہ روی سے درست عمل کرتے ہو، حالانکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کروایا جائے گا، اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں، اور جہنمی سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا، خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا تمہارا رب بندوں کے معاملے سے فارغ ہو چکا، پس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 96۔ ابن ماجہ نے عمر بن شعیب کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی یعنی بھر مٹھی سے جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کی رنگت کے مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید اور کچھ کالے اور کچھ سرخ و سفید کے مابین، کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادت والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 100۔